بسم اللہ الرحمن الرحیم وندعو مثالا یجمع هذه الاقوال، اور ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں جو ان تمام اقوال کو شامل ہوگی۔ مبتدیۃ رأت یوما دما، ایک مبتدیہ ہے، اس نے ایک دن خون دیکھا، وہ 14 طہرا، اور 14 دن طہر دیکھا۔ ثم یوما دما، پھر ایک دن اس نے خون دیکھا، و8 طہرا، اور 8 دن اس نے طہر دیکھا۔ ثم یوما دما، پھر ایک دن اس نے خون دیکھا، و7 طہرا، اور 7 دن اس نے خون دیکھے۔ ثم یومین دما، پھر 2 دن اس نے خون دیکھے، و3 طہرا، اور 3 دن خون دیکھے۔ ثم یوما دما و3 طہرا، ثم یوما دما و یومین طہرا، ثم یوما دما، پھر اس نے ایک دن خون دیکھا، 3 دن طہر دیکھے، پھر ایک دن خون دیکھا، پھر 2 دن طہر دیکھے، پھر اس کے بعد ایک دن خون دیکھا۔ فہذہ 45 یوما، تو یہ پورے 45 دن ہو گئے۔ یہ ایک مثال ہے کہ ایک ایسی مثال دے رہے ہیں جس مثال کے اندر تمام اقوال کے نزدیک، جتنے بھی اقوال ہیں ان سب کے نزدیک ایک ایسا وقت اور ایک ایسی مدت ہوگی جس کے اندر جو طہر ہوگا وہ طہر غیر فاصل ہوگا، فصل نہیں کرے گا، اور اس کے دونوں طرف جو خون ہیں وہ دونوں مل جائیں گے، اور یہ پورے ایام جو ہیں پہلے خون سے لے کر کے دوسرے خون کے درمیان کا جو بھی وقت ہوگا یہ پورا وقت دم متوالی کا وقت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی کی مثال دے رہے ہیں۔ چونکہ اقوال جو ہیں وہ مختلف ہیں تو ایک صورت ایسی بیان کر رہے ہیں کہ جس سے یہ واضح ہو جائے کہ کب کن کے نزدیک طہر ہوگا، طہر جو ہے وہ فاصل ہوگا، اور کب طہر فاصل نہیں ہوگا۔ اس کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دے رہے ہیں۔ مبتدیہ یعنی جس کی جو ابھی حد بلوغ کو پہنچی ہو اور جس کے حیض کی ابھی ابتدا ہوئی ہو، ٹھیک ہے، عادت اس کی نہ بنی ہو، اور جس کی عادت بن جاتی ہے اس کو معتادہ کہتے ہیں۔ تو جس کی عادت نہ بنی ہو اس کو مبتدیہ کہتے ہیں، یعنی جو ابھی حد بلوغ کو پہنچی ہو۔ اگر عادت بن چکی ہے تو پھر اس میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی عادت کے مطابق اس کے عادت کے جو ایام ہیں ان دنوں میں جو خون آئے گا وہ حیض کا ہوگا۔ اگر ان سے پہلے یا ان کے بعد خون آیا تو وہ استحاضہ کا خون ہوگا مطلقاً۔ ٹھیک ہے، ان کے اندر ان سارے اقوال کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور ان اختلافات کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ جو عادت کے ایام ہیں ان میں اگر خون آیا تو وہ حیض کا ہوگا، اور اگر ان سے پہلے یا بعد میں خون آیا تو وہ استحاضہ کا ہوگا۔ تو مبتدیہ ہے ایک عورت، ایک لڑکی جس کی ابھی حد بلوغ کو جو پہنچی ہے، اس نے ایک دن خون دیکھا، پھر اس کے بعد اس نے 14 دن طہر دیکھے۔ تو یہاں پہ ایک دن جب خون دیکھا اور 14 دن طہر دیکھے تو صرف اور صرف یہ جو 14 طہرن ہے، 14 دن جو طہر کے ہیں، یہ صرف اور صرف امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق 14 دن یہ طہر غیر فاصل ہیں۔ باقی جتنے اقوال ہیں، یعنی امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے جو روایت امام اعظم سے کی ہے اس روایت کے مطابق یہ 14 دن جو ہیں وہ طہر غیر فاصل ہوں، اور باقی جو اقوال ہیں ان تمام کے اندر کسی کے اندر بھی یہ طہر جو ہے غیر فاصل نہیں ہے، بلکہ سب کے اندر یہ طہر فاصل ہے۔ ٹھیک ہے، امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک، جو امام محمد علیہ الرحمہ نے قول نقل کیا ہے، اس کے اندر طہر جو ہے غیر فاصل تب ہوگا جب دونوں طرف سے خون نے گھیر رکھا ہو 10 دن کے اندر۔ تو یہاں پہ 10 دن کے اندر خون نے نہیں گھیرا ہے، لہٰذا یہ 14 دن کا جو طہر ہے وہ طہر فاصل ہوگا، غیر فاصل نہیں ہوگا ان کے نزدیک۔ اور اس کے بعد جتنے بھی اقوال ہیں ان سب کے اندر یہ شرط ہے کہ کم سے کم 10 دن کے اندر دونوں طرف سے خون گھیر لے، ٹھیک ہے، تو وہ طہر غیر فاصل ہوگا۔ اور امام حسن بن زیاد کا جو قول ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مطلقاً 3 دن یا 3 دن سے زائد کا جو بھی طہر ہو وہ طہر فاصل ہوگا، غیر فاصل نہیں ہوگا۔ تو ان کے نزدیک جب 3 دن ہو جائے تو ہی خون جو ہے طہر جو ہے وہ فاصل ہو جاتا ہے۔ تو 10 دن کا تو بدرجہ اولا ہوگا، پھر اس کے بعد 14 دن کا یہ بدرجہ اولا ہوگا۔ تو 14 دن کا جو طہر ہوگا وہ صرف اور صرف امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی روایت کے اندر یہ طہر غیر فاصل ہوگا، باقی اقوال میں کسی کے اندر بھی طہر غیر فاصل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ جب مبتدیہ نے پہلے دن خون دیکھا اور 14 دن اس نے طہر دیکھا تو یہ پورے مل کر کے ایک خون ہو جائیں گے نا، مسلسل مثال یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ 1 سے لے کر 15ویں دن تک اس نے خون ہی دیکھا لگاتار، ٹھیک ہے۔ ثم یوما دما، پھر اس نے ایک دن خون دیکھ لیا،
تو یہاں پہ پہلے خون اور دوسرے خون کے درمیان میں 14 دن طہر کا ہے۔ تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک طہر کے فاصل ہونے کے لیے دو خونوں کے درمیان میں 15 دن کا طہر پایا جانا ضروری ہے، اور یہاں پہ چونکہ 14 دن کے طہر پائے گئے ہیں لہٰذا یہ جو ہے طہر غیر فاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے 4 دن طہر دیکھے، ٹھیک ہے، یعنی 1 دن خون، پھر 14 دن طہر، یعنی 14 دن خون نہیں دیکھا، پھر 1 دن خون دیکھا، پھر اس کے بعد 8 دن اس نے خون نہیں دیکھا، پھر اس کے بعد 1 دن خون دیکھا، پھر 7 دن خون نہیں دیکھا، پھر 2 دن خون دیکھا، پھر اس کے بعد 3 دن خون نہیں دیکھا، پھر 1 دن خون دیکھا، پھر 3 دن خون نہیں دیکھا، پھر 1 دن خون دیکھا، پھر 2 دن نہیں دیکھا، پھر اس کے بعد آخر میں 1 دن خون دیکھا۔ تو یہ سب مل کر کے 45 دن ہو جائیں گے۔ اب ان 45 دنوں میں سے، ان 45 دنوں کے اندر تمام اقوال جتنے بھی ہیں ان سب کے نزدیک ایک ایک ایسی صورت نکل ہی جائے گی، کم سے کم ایک صورت نکلے گی جس صورت کے اندر طہر جو ہے وہ غیر فاصل ہوگا، اور ان تمام کے نزدیک ایک صورت ایسی بھی نکلے گی جن کے اندر طہر جو ہے وہ فاصل ہوگا، سوائے امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول کے مطابق، کیونکہ اس کے اندر کوئی سی بھی ایسی صورت نہیں ہے جہاں پر دو خونوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ 15 دنوں کا ہو، ایسی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی روایت کے اندر اگر طہر جو ہے وہ 15 دن کا ہو، یعنی دو خونوں کے درمیان جو خون نہ دیکھنے کے ایام ہیں وہ اگر 15 دن کے ہوں تبھی طہر فاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ایسی کوئی صورت ہی نہیں ہے لہٰذا امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول کے مطابق، ان کی روایت کے مطابق یہاں پر طہر غیر فاصل کوئی بھی نہیں ہوگا ان 45 دنوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تفصیل دیکھیں۔ ففی روایت ابی یوسف العشرۃ الاولی والعشرۃ الرابعہ حیض، امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق عشرہ اولی اور عشرہ رابعہ یہ حیض ہیں، یعنی شروع کے 10 دن اور پھر آخر کے 10 دن یہ حیض کے ہیں، یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے، پہلے دن سے لے کر کے 10 دن تک یہ سب حیض کے شمار ہوں گے۔ حیض کی اس وجہ سے کیونکہ جب پہلے دن اس نے خون دیکھا، پھر اس کے بعد 16ویں دن خون دیکھ لیا پھر سے، ٹھیک ہے، تو بیچ میں ان دونوں کے درمیان میں جو طہر تھا وہ 14 دن کا تھا، تو 14 دن کا طہر یہ غیر فاصل ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے پہلے دن سے لے کر کے 16 دن تک اس نے مسلسل خون دیکھے۔ تو چونکہ حیض جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہوگا، تو شروع کے جو 10 دن ہوں گے وہ حیض کے شمار کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اگر خون آیا ہے، اس کے بعد جس دن خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ 10 دن سے زیادہ تو حیض ہوتا نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ 10 دن تک ہی حیض شمار کیا جائے گا۔ تو جب شروع سے پہلے دن ہی خون آیا ہے اور اس کے بعد جو 14 دن ہیں وہ طہر غیر فاصل کے ہیں، لہٰذا شروع سے ہی حیض کا شمار کیا جائے گا، حیض کے ایام شمار کیے جائیں گے شروع سے 10 دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے دن سے لے کر کے 10 دن تک تو حیض کے ہو گئے، پھر اس کے بعد جب مہینہ ختم ہو جائے گا، یعنی ان 10 دنوں کے بعد 20 دن اور جب گزر جائیں گے اور یہ مکمل 30 دن ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جب اگلا مہینہ شروع ہوگا تو وہاں پر پھر 1 سے لے کر کے 10 تک، یعنی 31 سے لے کر کے 40 تک یہ جو ایام ہوں گے یہ سب پھر حیض کے ہوں گے، کیونکہ عادت یہ ہے کہ حیض کا آنا مہینے میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، لہٰذا جب شروع سے 1 سے 10 تک حیض کے ایام شمار ہو گئے، پھر اس کے بعد 30 دن سے پہلے جو ایام ہیں ان میں سے کوئی سا بھی دن حیض کا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ مہینے میں 2 مرتبہ آنا یہ عادت نہیں ہے، عادت یہ ہے کہ 1 ہی مرتبہ آتا ہے مہینے کے اندر، لہٰذا اس کے بعد کے جو 20 دن ہوں گے ان کو اگر ان میں کسی دن میں خون آئے ہیں تو ان کو استحاضہ شمار کیا جائے گا، اور جن دنوں میں خون نہیں آئے ہیں وہ بالکل پاکی کے دن ہیں، اور ان سب پر یعنی 20 دن مکمل جو ہیں ان سب پر جو پاکی کے احکام ہیں وہ ان پر مرتب ہوں گے۔ تو یہ 20 دن پاکی ہوں، پھر اس کے بعد جو 31 سے 40 تک کے ایام ہیں ان کو حیض میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے 25 کو خون آیا تھا، پھر اس کے بعد 7 دن خون نہیں آئے، پھر اس کے بعد 1 دن خون آیا، پھر اس کے بعد 3 دن طہر، پھر خون آیا۔ تو یہاں پہ جو طہر ہے 7 دن کا طہر ہو یا پھر 3 دن کا طہر ہو، یہ سب کے سب طہر غیر فاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے 25 سے لے کر کے مطلقاً آگے جتنے ایام ہیں 45 تک یہ سب کے سب مسلسل دم متوالی کے ایام شمار ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی مسلسل خون آنے کے ایام ہو گئے یہ سب کے سب، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ان میں جو طہر ہے وہ طہر غیر فاصل ہے، 15 دن کا کہیں بھی طہر نہیں ہے، تو یہ سب کے ایام جو ہیں دم متوالی کی طرح یہ سارے ایام ہو گئے۔ تو جب سارے ایام دم متوالی کی طرح ہو گئے ہیں
تو اس سے پہلے چونکہ 31 سے پہلے کے جو ایام تھے یعنی 25 سے لے کر کے 30 تک کے یہ ایام حیض میں شمار نہیں ہو سکتے کیونکہ اس مہینے کا حیض ہو چکا ہے 1 سے 10 تک، تو وہ ایام جو ہیں وہ حیض میں شمار نہیں ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی مہینہ ختم ہوا پھر اس کے بعد یہاں سے دوسرے مہینے میں حیض کا آنا یہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں سے بھی چونکہ اس سے پہلے جو طہور ابھی چل رہا ہے یہ طہور غیر فاصل ہے، لہٰذا یہاں سے حیض کے ایام شمار کیے جائیں گے اور یہ 10 تک ہوں گے کیونکہ 10 سے زیادہ حیض نہیں ہوتا ہے، تو 40 تک یہ حیض کے ایام ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو باقی 5 دن ہیں یہ 5 دن طہور کے ہوں گے، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ اس مہینے کا یعنی 31 سے جو یہ مہینہ شروع ہوا ہے وہ مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اور اس سے پہلے یہ جو ایام ہیں وہ دم متوالی کے ایام ہیں، لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو بھی حیض میں شمار کیا جانا چاہیے، لیکن چونکہ مہینے میں ایک ہی مرتبہ حیض آتا ہے اسی وجہ سے ان کو حیض میں شمار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی روایت کے اندر عشرہ اولا اور عشرہ رابعہ یعنی 1 سے لے کر کے 10 تک اور 31 سے لے کر کے 40 تک یہ جو ایام ہیں یہ حیض کے ہوں گے، ان کے علاوہ باقی جتنے ایام ہیں وہ سب ان سب پر پاکی کے احکام مرتب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جن میں خون آیا ہے وہ استحاضہ کا خون ہوگا اور جن میں نہیں آیا ہے وہ بالکل پاکی کے ایام ہوں گے۔ وفی روایت محمد العشرۃ بعد طہر ہوا 14 اور امام محمد علیہ رحمہ کی روایت کے اندر اس طہر کے بعد 10 دن جو 14 دن کا ہے، یعنی ایک دن جو خون دیکھا مبتدیٰ نے، پھر اس کے بعد 14 دن جو طہر دیکھا ہے، تو اس طہر کے بعد جو 10 دن ہیں وہ امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک وہ ایام حیض کے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ ایک دن اس نے خون دیکھا، شروع کے جو 15 دن ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، ایک دن خون دیکھا اور 14 دن طہور دیکھے تو ان کو چھوڑ دیجئے کیونکہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو بیچ میں طہور آ گیا ہے 14 یہ 14 دن ہونے کی وجہ سے امام محمد علیہ رحمہ کے قول کے مطابق یہ فاصل ہو جائے گا، جب یہ فاصل ہو گیا تو اب اس کا اعتبار ختم، یہ ایام جو ہیں وہ ایام طہور کے شمار ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو پہلے دن خون آیا تھا وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا، کیونکہ امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک شرط یہ ہے کہ دونوں طرف سے خون نے 10 دن کے اندر گھیر رکھا ہو، مکمل 10 دن پر یا 10 دن کے اندر، ٹھیک ہے، گھیر رکھا ہو، تو یہاں پہ چونکہ 14 دن ہو گئے لہٰذا 10 دن کے اندر خون نے نہیں گھیر رکھا ہے، لہٰذا یہ طہور فاصل ہو جائے گا۔ جب یہ طہور فاصل ہو گیا تو اب اس کا اعتبار ختم۔ اب اس کے بعد 14 دن کے بعد اس نے خون دیکھا، پھر اس کے بعد ایک دن اس نے خون دیکھا، پھر 8 دن اس نے طہور دیکھا، پھر اس کے بعد ایک دن خون دیکھا، تو یہ پورے 10 دن ہو گئے، ٹھیک ہے، 8 1 9 1 10، 2 دن خون کے اور 8 دن بیچ میں طہور کے ہیں، پہلے دن خون کا، پھر اس کے بعد 8 دن 9 تک یعنی 2 سے لے کر کے 9 تک یہ طہور کے ایام ہیں، پھر اس کے بعد 10ویں دن خون ہے، تو یہاں 10 دن مکمل ہونے پر دونوں طرف سے خون نے گھیر رکھا ہے، لہٰذا جو شرط تھی امام محمد علیہ رحمہ کی وہ شرط پائی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں پر امام محمد علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق یہ جو ایام ہیں یہ سب حیض کے ایام شمار ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایک دن خون دیکھا اور 8 دن طہور دیکھے، پھر اس کے بعد ایک دن خون دیکھا، تو یہ سب ایام جتنے ہیں وہ سب حیض کے شمار ہوں گے، کیونکہ یہاں پر دونوں طرف سے خون نے گھیر رکھا ہے 10 دن کے اندر۔ پھر اس کے بعد وفی روایت ابن المبارک اور ابن مبارک کی روایت کے اندر العشرۃ بعد طہر ہوا 8 وہ عشرہ جو اس طہر کے بعد ہے جو 8 دن کے ہیں، 8 دن کا جو طہر ہے اس طہر کے بعد جو عشرہ ہے وہ حیض کا ہے۔ 8 دن کے طہر جو ہیں یہ امام محمد علیہ رحمہ کی روایت کے اندر جو دو خونوں نے جس طہر کو گھیر رکھا تھا، ٹھیک ہے، وہ طہر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک دن مبتدیٰ نے خون دیکھا، پھر 14 دن طہر، پھر ایک دن خون دیکھا، پھر اس کے بعد جو 8 دن اس نے طہر دیکھے ہیں اس طہر کا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ایام ہیں وہ حیض کے ہوں گے 10 دن تک، ٹھیک ہے، تو اس کو یہاں تک چھوڑ دیں کیونکہ یہ فاصل ہو گیا۔ امام ابن المبارک کی جو روایت ہے اس کے اندر امام اعظم سے جو ابن المبارک کی روایت ہے اس کے اندر شرط یہ ہے کہ دونوں خون مل کر کے نصاب کو پہنچ جائے، تو اس سے پہلے کے جو خون کے ایام ہیں، ٹھیک ہے، 10 دن کے اندر دونوں خونوں نے گھیر رکھا ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے دونوں مل کر کے نصاب کو پہنچ جائے، تو اس سے پہلے جو امام محمد علیہ رحمہ کی روایت کے اندر 10 دن حیض کے بن رہے تھے وہ ان کے نزدیک حیض کے نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو 14 کے بعد ایک دن خون کا ہے، پھر 8 دن طہور کے، پھر ایک دن خون کا ہے، تو یہ ایام ان کے نزدیک
حیض کے نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ دونوں طرف سے خون نے تو گھیر رکھا ہے، لیکن یہ دونوں مل کر کے نصاب کو نہیں پہنچتے ہیں کیونکہ یہ دونوں مل کر کے 2 ہوتے ہیں، 1 اور 1 2۔ تو اب یہ کم سے کم جو مقدار ہے اور نصاب جو حیض کا ہے وہ 3 دن ہے کم سے کم، تو یہ جب 3 دن تک نہیں پہنچ رہے ہیں لہٰذا ان کے نزدیک یہ سب حیض کے نہیں ہوں گے، اور جو 8 دن طہور کا ہے یہ طہور فاصل ہو جائے گا۔ ایک دن اس نے خون دیکھا، 7 دن اس نے طہور دیکھا، پھر اس کے بعد 2 دن خون دیکھا، تو یہ پورے مل کر کے 10 دن ہو گئے، ٹھیک ہے، 3 دن خون کے اور 7 دن طہور کے، یہ پورے 10 دن ہو گئے، اور دونوں طرف سے خون نے گھیر رکھا ہے، 10 دن پر دونوں خون نے دونوں طرف سے گھیر رکھا ہے، تو یہ شرط پا لی گئی۔ اور پھر دوسری شرط یہ کہ دونوں مل کر کے نصاب کو پہنچ رہے ہو، تو یہاں پہ 3 دن خون کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حیض کے نصاب کو پہنچ رہے ہیں، لہٰذا یہاں پہ جو طہور ہوگا وہ طہور غیر فاصل ہو جائے گا ابن المبارک کی روایت کے اندر۔ وعند محمد العشرۃ بعد طہر ہوا 7، اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک وہ 10 حیض ہے جو 7 دن والے طہور کے بعد ہے، اس طہور کے بعد جو 7 دن کا ہے، اس کے بعد جو 10 ہے وہ حیض کا ہے۔ یعنی یہاں جو 8 دن کا طہور ہے، پہلا 14 دن کا، پھر اس کے بعد دوسرا 8 دن کا، پھر اس کے بعد تیسرا جو طہور ہے 7 دن کا، اس کے بعد جو 10 دن ہیں وہ امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک حیض کے ہیں۔ اس طرح سے پہلے 2 دن خون دکھا، پھر اس کے بعد 3 دن طہور، ٹھیک ہے، 5 ہو گئے، پھر اس کے بعد 1 دن خون دکھا، پھر اس کے بعد 3 دن طہور، تو یہ 9 ہو گئے، پھر اس کے بعد 1 دن خون دکھا، تو یہ پورے 10 دن ہو گئے۔ اب اس میں سے 2 طہور ہیں اور 2 حیض ہیں، دونوں طہور کو دونوں طرف سے خون نے گھیر رکھا ہے اور 10 دن کے اندر ہے، یعنی یہ پورے مل کر کے 10 دن ہو رہے ہیں اور دونوں طرف خون ہے، تو یہ دونوں طہوروں کو دونوں طرف سے خون نے 10 دن کے اندر گھیر رکھا ہے۔ یہ جو بیچ والا خون ہے یعنی پہلے طہور کے بعد جو خون ہے اس کو دونوں طرف شمار کیا جائے گا، یعنی پہلے والے طہور کے بعد بھی اس کو شمار کیا جائے گا اور دوسرے والے طہور کے پہلے بھی اس کو شمار کیا جائے گا، کیونکہ حقیقت ایسا ہی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہے اور وہ اس کے بعد ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو اگر اس والے کے ساتھ شمار کر لیا تو اس والے کے ساتھ شمار نہیں کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلا طہور ہے اس کو پہلے 1 دن خون نے گھیر رکھا ہے اور بعد میں 1 دن خون نے گھیر رکھا ہے، تو یہاں جو پہلا طہور ہے 3 دن کا، اس کے پہلے 2 دن خون کے ہیں، پھر اس کے بعد 1 دن خون کا ہے، تو دونوں طرف سے خون نے گھیر رکھا ہے اور یہ 10 دن سے کم کے اندر ہے، اور یہ جو ہے خون دونوں مل کر کے طہور کے مساوی ہیں، اور طہور یہ خون کے مساوی ہیں، لہٰذا خون غالب ہوگا، اور جب خون غالب ہے تو یہاں طہور جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا، جب طہور مغلوب ہو گیا تو یہ کل کے شروع سے پہلے دن سے لے کر کے یہ 6 دن جو پورے ہیں 6ٹھے دن تک یہ پورا حیض کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 3 دن طہور ہے اور 1 دن خون ہے، تو یہ اسی 10 دن کے اندر ہے، اور یہ ثلاثتاً طہراً جو ہے یہ دوسرا طہور ہے، اور یہ طہور 3 دن کا ہے اور اس سے پہلے 1 دن خون ہے اور اس کے بعد 1 دن خون ہے، تو یہاں پہ خون جو ہے وہ مغلوب ہے اور طہور جو ہے وہ غالب ہے، کیونکہ خون 2 دن کا ہے اور طہور یہ 3 دن کا، تو طہور زیادہ ہے خون سے، لہٰذا خون جو ہے وہ مغلوب ہوگا یہاں پہ، اور یہ طہور جو ہے وہ غالب ہے، لہٰذا یہ دونوں خون جو ہیں اس طہور کو خون نہیں بنا سکتے، یعنی حیض کے ایام میں ان کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، یہ خون کے ایام جو ہے طہور کے ایام کو اپنے تابع نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہوگا کیا، امام محمد علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا کہ اسی 10 دن کے اندر دوسرا طہور پایا گیا اور وہ دوسرا طہور مغلوب ہے، غالب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر ایسا ہے کہ پہلے والے طہور کو اگر حقیقتاً خون تسلیم کر لیا جائے، خون کے ایام میں اسے شمار کر لیا جائے، تو وہاں پہ دوسرا والا جو طہور ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، تو وہاں ایسا ہی کیا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ پہلا والا طہور جو 3 دن کا ہے اگر اسے ہم خون کا شمار کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو پہلا 2 دن خون، پھر اس کے بعد 3 دن طہور کا ہے، اس کو بھی خون کے شمار کر لیتے ہیں تو پورے 5 دن خون کے ہو گئے، پھر اس کے بعد 1 دن خون کا، تو یہ پورے 6 دن خون کے ہو گئے، تو 6 دن خون کے ہو گئے، پھر اس کے بعد 3 دن طہور کے، پھر اس کے بعد 1 دن خون کا، تو یہ پورے 10 دن ہوئے۔ 10 دن کے اندر ایک طہور ہے اور یہ طہور 3 دن کا ہے، اور اس طہور کو دونوں طرف سے خون نے گھیر رکھا ہے، اور خون جو ہے یہ خون کے ایام یہ مکمل مل کر کے 7 کو پہنچ رہے ہیں،
لہٰذا خون غالب ہے، خون کے ایام جو ہیں وہ زیادہ ہے طہور کے ایام سے، تو خون غالب ہوا اور طہور جو ہے وہ مغلوب ہے۔ تو اب یہاں پہ جو دوسرا والا طہور ہے یہ بھی حیض میں شمار ہوگا، اس کو بھی حیض میں شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ پہلے دن سے لے کر کے 10ویں دن تک مسلسل خون آیا ہو، یہ ایسے ہی ہو گیا۔ تو یہاں پہ چونکہ مغلوب ہو جا رہا ہے، پہلے والے طہور کو اگر خون کے ایام میں شمار کر لیا جائے تو دوسرا والا طہور یہ مغلوب ہو جا رہا ہے، اسی وجہ سے یہاں ایسا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ پہلے والے طہور کو خون کے ایام میں شمار کرنے کے بعد بھی جو دوسرا والا طہور ہے یہ غالب ہی رہے، تو ایسی صورت میں وہاں پہ ایسا نہیں کیا جائے گا، یعنی دوسرے والے طہور کو پہلے والے طہور کو خون کے ایام میں شمار نہیں کیا جائے گا اور دوسرا والا طہور جو ہے وہ غالب ہی رہے گا۔ وعند ابی سہل الستۃ الاولیٰ منہا، اور ابو سہیل کے نزدیک، سہیل ہے، ابو سہیل کے نزدیک ان میں سے شروع کے 6 دن، یعنی یہ جو پورے 10 دن تھے جو امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک پورے حیض کے شمار ہوئے 7 دن والے طہور کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی 2 دن خون کے، پھر اس کے بعد 3 دن طہور کے، پھر اس کے بعد 1 دن خون کا، تو یہ جو 6 دن ہیں یہ 6 دن امام ابو سہیل کے نزدیک حیض کے ہوں گے، اور باقی جو 4 دن ہیں یہ حیض کے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ایسا نہیں کیا جائے گا جیسا امام محمد علیہ رحمہ کے قول کے مطابق کیا گیا کہ یہ پورے 10 دن جو ہے وہ خون کے بن جائیں گے، وہ اس طرح سے کہ جو پہلا والا طہور کے پہلے کے ایام ہیں ان کو حقیقتاً خون میں شمار کر لیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ پورے 6 دن جو ہیں وہ خون کے ہو جائیں گے اور بعد میں 3 دن جو ہے وہ طہور کے بچیں گے، اس لیے خون غالب ہو جائے گا۔ تو یہاں ایسا نہیں کیا جائے گا امام ابو سہیل کے نزدیک۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کا قول یہی ہے کہ اگر ایسا ہوا کہ 10 دن کے اندر ہی 2 طہور پائے گئے اور دونوں طہوروں کو دونوں طرف سے خون نے گھیر رکھا ہو، لیکن ان میں سے ایک طہور جو ہے وہ غالب ہو اور دوسرا طہور جو ہو وہ مغلوب ہو، تو مغلوب والے طہور کو حقیقتاً خون شمار نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اگر اس طہور کو خون شمار کرتے ہیں تو جو دوسرا والا طہور ہے وہ مغلوب ہو جائے، پھر بھی یہاں ایسا نہیں کیا جائے گا، یعنی جو غالب ہے اس کو غالب ہی رکھا جائے گا اور وہ طہور فاصل ہی رہے گا، اور جو مغلوب ہے وہ غیر فاصل ہوگا اور اس کو ایسا شمار کیا جائے گا جیسے کہ مسلسل اس کے پہلے سے اور اس کے آخر تک مسلسل خون کے ایام ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کو حقیقتاً خون کے ایام میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ حکماً تو یہ سب کے نزدیک خون کے ایام ہے کہ حکم وہی لگتا ہے، اس پر خون کے ایام کا ہی حکم لگتا ہے، جو حیض کے احکام ہیں وہی ان پر مرتب ہوتے ہیں پہلے والے مغلوب والے خون پر جو مغلوب ہے، لیکن حقیقتاً اس کو خون شمار نہیں کیا جائے گا خون کے ایام میں۔ وعند الحسن الاربعۃ الاخیرۃ من 45، اور امام حسن بن زیاد کے نزدیک اخیر کے جو 4 دن ہیں 45 دنوں میں سے وہ حیض کے ہیں، یعنی 45 دنوں میں سے جو آخر کے 4 دن ہیں کہ 1 دن خون اور 2 دن طہور پھر 1 دن خون، تو یہ 4 دن جو ہیں 2 دن طہور کے اور دونوں طرف سے 1 دن خون کے ہیں، یہ چاروں دن امام حسن بن زیاد کے قول کے مطابق طہور غیر فاصل ہیں، مطلب یہ کہ ان سب پر حیض کے احکام مرتب ہوں گے پہلے دن سے لے کر کے چوتھے دن تک۔ وہ اس طرح سے کہ امام حسن بن زیاد کا قول یہ ہے کہ طہور غیر فاصل جو ہے وہ 3 دن سے کم کا ہے، جو بھی طہور 3 دن سے کم کا ہو وہ طہور غیر فاصل ہے، تو چاہے وہ 2 دن کا ہو یا 1 دن کا ہو، اور یہاں پہ جو طہور ہے وہ 2 دن کا ہے، لہٰذا یہ طہور غیر فاصل ہوگا۔ اگر یہ 3 دن کا ہوتا تو یہ فاصل ہو جاتا، لیکن 2 دن کا ہے 3 دن سے کم، تو یہ طہور غیر فاصل ہوگا۔ وما سوا ذالک استحاضۃ، اور اس کے ما سوا جو ہے وہ استحاضہ ہے، یعنی ہر قول کے مطابق جو ہے یہ جن اقوال کے مطابق اس میں بتایا گیا ہے کہ اتنے دن جو ہیں وہ حیض ہیں، ہر ایک قول کے مطابق جتنے دن حیض کا بتایا گیا ہے وہ حیض کے ہیں، اور اس کے سوا جو جن ایام میں خون آیا ہے وہ استحاضہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے امام حسن بن زیاد کا آخر میں بتایا گیا کہ یہ 4 دن جو ہیں وہ آخر کے جو 4 دن ہیں وہ خون کے ہیں،
ٹھیک ہے، حیض کے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ایام ہیں یعنی اس سے پہلے آخر کے 4 دن سے پہلے جو 41 دن ہیں وہ استحاضہ کے ہوں گے، یعنی جن دنوں میں خون آیا ہے. تو ایسے ہی امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول میں بتایا گیا کہ شروع کے 10 دن اور آخر کے 10 دن جو ہیں اخیر سے 5 دن پہلے کے 10 دن جو ہیں یعنی 31 سے 40 تک کے 10 دن یہ حیض کے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ایام ہیں وہ استحاضہ کے ہوں گے. ایسے ہی امام محمد علیہ رحمہ کی جو روایت ہے اس کے اندر جو بتایا گیا کہ 14 دن کے بعد جو 10 دن ہیں وہ حیض کے ہیں، تو اس کے علاوہ جو ایام ہوں گے وہ استحاضہ کے ہوں گے. ایسے ہی باقی اقوال کے اندر ففی کل صورت یکون الطہر الناقص فاصلا فی هذه الاقوال سوا قول ابی یوسف. تو تمام کے اندر ایک صورت ایسی ہے کہ جو طہر ناقص جہاں پر فاصل ہوگی ان تمام اقوال کے اندر امام ابی یوسف علیہ رحمہ کے قول کے علاوہ. یعنی یہ 45 دنوں کی جو صورت انہوں نے بیان کی اس صورت کے اندر یہ جو 5 اقوال ہیں امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول کو چھوڑ کر کے 5 اقوال جو ہیں ان اقوال میں سے ہر ایک قول کے تحت کسی بھی قول کو لے لے اس قول کے تحت ایک ایسی صورت ضرور ہے جہاں پر طہر جو ہے وہ ناقص ہے یعنی 15 دن سے کم کا طہر ہے، اس کے باوجود وہ طہر فاصل ہے. ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ ان تمام اقوال کے اندر ایک ایسی شرط ہے، کوئی نہ کوئی ایسی شرط ہے جو شرط جو ہے وہ ہر جگہ نہیں پائی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ایک ایسی صورت نکل گئی جس صورت میں طہر ناقص ہونے کے باوجود غیر فاصل ہے. امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک یہ کہ 10 دن کے اندر امام محمد علیہ رحمہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر 10 دن کے اندر حیض نے دونوں طرف سے گھیر رکھا ہو تو اگر طہر جو ہے وہ 10 دن سے زائد کا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ طہر فاصل ہو جائے گا، باوجود اس کے کہ وہ 10 دن سے زائد ہو لیکن 15 دن سے کم ہو، یعنی طہر ناقص ہو لیکن 10 دن سے زائد ہو تو وہ فاصل ہو جائے گا. مثال کے طور پہ 11 دن کا طہر ہوا تو 11 دن کا طہر ہوا تو اس کو دونوں طرف سے 10 دن کے اندر تو خون گھیر نہیں سکتا ہے، تو یہاں پہ یہ طہر فاصل ہو جائے گا کیونکہ جو شرط تھی وہ شرط نہیں پائی گئی کہ دونوں طرف سے خون نے 10 دن کے اندر گھیر رکھا ہو. ٹھیک ہے، تو پہلی والی جو صورت بیان کی تھی کہ ایک دن خون کا پھر اس کے بعد 14 دن طہر کے، تو دوسرے دن سے لے کر کے جو 14ویں دن 15ویں دن تک کا جو وقت ہے یہ طہر فاصل کا ہوگا امام محمد علیہ رحمہ کی روایت کے اندر. ٹھیک ہے، ایسے ہی ابن المبارک کی روایت کے اندر ہے کہ ابن المبارک کی روایت کے اندر تو یہ اس کے ساتھ ایک اور قید ہے کہ دونوں خون جو ہیں وہ مل کر کے نصاب کو بھی پہنچ جائے. ظاہر ہے کہ اگر دونوں طرف سے 10 دن کے اندر خون نے گھیرا ہی نہیں ہے تو نصاب کو پہنچنے کی بات تو بعد میں آئے گی، تو یہاں پہ ایسی صورت نکل آئے گی اس والی قول میں بھی. یہ جو پہلا والا طہر ہے یہ ان تمام اقوال کے نزدیک طہر فاصل ہے کیونکہ اس میں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط اس میں نہیں پائی جا رہی ہے. اور امام حسن بن زیاد کا جو قول ہے ان کے یہاں تو مطلقاً 3 دن سے کم کا جو بھی 3 دن کا جو طہر ہوگا وہ فاصل ہوگا، تو یہ تو 3 دن سے بہت زائد ہے تو یہ فاصل ہوگا بہرحال. تو ان تمام اقوال کے نزدیک ایک ایسی صورت اس میں ضرور پائی جائے گی جس صورت کے اندر طہر جو ہے ناقص ہونے کے باوجود فاصل ہوگا. مثال کے طور پہ پہلا طہر جو 14 دن کا ہے، تو یہ تمام اقوال کے نزدیک امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول کو چھوڑ کر کے یہ طہر تمام اقوال کے نزدیک غیر فاصل ہے لیکن اس کے باوجود یہ غیر ناقص ہے. ٹھیک ہے، غیر کامل ہے لیکن اس کے باوجود یہ فاصل ہے، غیر فاصل نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الدَّمَيْنِ نِصَابًا كَانَ حَيْضًا وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا نِصَابًا فَالْأَوَّلُ حَيْضٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّنْهُمَا نِصَابًا فَالْكُلُّ اسْتِحَاضَةٌ. تو اگر دونوں خونوں میں سے کوئی ایک خون نصاب کو پہنچ جائے تو وہ حیض ہوگا، اور اگر دونوں نصاب کو پہنچ جائے تو پہلا حیض ہوگا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نصاب کو نہ پہنچے تو یہ دونوں کے دونوں استحاضہ کے خون ہوں گے. یعنی جب طہر فاصل ہو
کسی بھی قول کے مطابق، یا امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق ہو، یا امام محمد علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق ہو، یا باقی جو اقوال ہیں ان کے مطابق ہو، کسی بھی قول کے مطابق اگر کہیں پر بھی طہر جو ہے وہ غیر فاصل ہوتا ہے، فاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، غیر فاصل ہوا تو یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کے جو ایام ہیں اور اس کے بعد کے جو ایام ہیں، اور یہ جو طہر کے ایام ہیں یہ سب مل کر کے حیض کے ایام شمار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر طہر فاصل ہو گیا تو اب یہ تو جدا کر دے گا دونوں خونوں کو، پہلے والے خون کو بھی جدا کر دے گا، دوسرے والے کو بھی، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے گا، یعنی یہ جو بیچ کے ایام ہیں وہ پاکی کے ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے کے خون کے ایام اور بعد کے خون کے ایام کا کیا ہوگا؟ وہ پاکی کے ہوں گے یا پھر حیض کے ہوں گے یا استحاضہ کے ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک نصاب کو پہنچے، چاہے پہلا والا نصاب کو پہنچے چاہے دوسرا والا، یعنی شروع کے جو خون کے ایام ہیں وہ 3 دن یا 3 دن سے زائد کے ہوں، یا پھر بعد کے جو ایام ہیں، طہر کے بعد کے جو ایام ہیں وہ 3 دن یا 3 دن سے زائد کے ہوں، تو ایسی صورت میں جو خون نصاب کو پہنچے گا وہ حیض کا ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ دونوں نصاب کو پہنچ گئے، ٹھیک ہے، یعنی شروع میں بھی جو خون ہے وہ 3 دن سے زائد کا ہے اور بعد کا جو خون ہے وہ بھی 3 دن سے زائد کا ہے، تو اب ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا نِصَابًا فَالْأَوَّلُ حَیضٌ، پہلا والا حیض ہوگا، دوسرا والا استحاضہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ شروع میں 3 دن حیض کے گزرے، پھر اس کے بعد 3 دن طہر کے گزرے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 3 دن حیض کے گزرے، تو امام حسن بن زیاد کے قول کے مطابق یہ جو طہر ہوگا وہ فاصل ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن دونوں طرف سے جو خون ہیں وہ مکمل نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں، تو اب ایسی صورت میں دونوں استحاضہ کے ہوں گے یا دونوں حیض کے ہوں گے، یا ان میں سے ایک حیض کا اور دوسرا استحاضہ کا، اور کون سا حیض کا ہوگا، اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ پہلا والا جو ہے وہ حیض کا شمار ہوگا اور جو دوسرا والا ہے وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے کے جو 3 دن ہیں ان پر حیض کے احکام مرتب ہوں گے اور جو بعد کے 3 دن ہیں ان پر استحاضہ کے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن شَيْءٌ مِّنْهُمَا نِصَابًا فَالْكُلُّ اسْتِحَاضَةٌ، اگر ان میں سے کوئی سا بھی نصاب کو نہ پہنچے تو سب کے سب استحاضہ ہیں، یعنی شروع کے جو ایام خون کے گزرے ہیں وہ بھی 3 دن سے کم کے ہیں، اور جو بعد کے خون کے ایام ہیں وہ بھی 3 دن سے کم کے ہیں، اور بیچ میں طہر فاصل ہیں، تو اب ایسی صورت میں دونوں کے دونوں استحاضہ کے خون شمار ہوں گے اور ان سب پر استحاضہ کے احکام مرتب ہوں گے۔ وَإِنَّمَا اسْتُثْنِيَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ هَذَا لَا يَتَأَتَّى عَلَى قَوْلِهِ، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کا استثناء کیا ہے کیونکہ یہ ان کے قول کے مطابق صادق نہیں آتا ہے، ان کے قول پر صادق نہیں آتا ہے، یعنی اوپر انہوں نے کہا کہ ففی کل صورت یکون الطہر الناقص، ففی کل صورت یکون الطہر الناقص فاصلا فی هذه الاقوال سوا قول ابی یوسف، تو سوا قول ابی یوسف کہہ کر کے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کا استثناء کر دیا کہ تمام اقوال کے تحت تو ایک ایسی صورت ہے، لیکن امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق اس میں کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جہاں پر طہر فاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق صادق ہی نہیں آتا ہے۔ یہ جو 45 دن بیان کیے گئے ہیں ان 45 دنوں کے اندر کوئی سا بھی طہر ایسا نہیں ہے جو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق فاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی سا بھی 15 دن سے زائد کا نہیں ہے، اور چونکہ ان کے نزدیک مطلقاً طہر ناقص جو ہے وہ فاصل ہوتا ہے، یعنی طہر ناقص جو 15 دن سے کم کا طہر ہے وہ مطلقاً طہر فاصل ہوتا ہے، طہر غیر فاصل ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پہ ان کے نزدیک کوئی ایسی صورت بن ہی نہیں سکتی ہے جہاں پہ طہر ناقص بھی ہو اور وہ فاصل بھی ہو، ایسی کوئی صورت بنے گی ہی نہیں، کیونکہ جب بھی طہر ناقص ہوگا تو وہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق وہ غیر فاصل ہوگا، جب کامل ہوگا تبھی وہ فاصل ہوگا۔ وَعَلَمْ أَنَّ أَلْوَانَ الْحَيْضِ هِيَ الْحُمْرَةُ وَالسَّوَادُ فَهُمَا حَيْضٌ إِجْمَاعًا، جان لیجئے کہ حیض کے جو رنگ ہیں وہ سرخی اور سیاہی ہے، تو یہ دونوں کے دونوں بالاتفاق حیض ہیں، یعنی تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر حیض کے ایام میں سرخی یا سیاہی دکھے تو وہ حیض کا ہی خون ہوگا، اسے حیض ہی شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، سرخ رنگ کا یا پھر سیاہ رنگ کا۔ وَقَذَا الصُّفْرَةُ الْمُشْبَعَةُ فِي الْأَصَحِّ، اور ایسے ہی سخت زردی یعنی سخت پیلا رنگ جو دکھے وہ بھی اصح قول کے مطابق
حیض کا ہی شمار کیا جائے گا، اسے بھی حیض کا خون شمار کیا جائے گا۔ والخضرۃ والصفرۃ الضعیفۃ والقدرۃ والتربیۃ عندنا، اور سبز اور ہلکا زرد یعنی ہلکا پیلا، والقدرۃ اور گدلا، والتربیۃ اور مٹیالہ، یہ ہمارے نزدیک ہے، عندنا ہمارے نزدیک، یعنی ہمارے نزدیک حیض کا جو خون ہے وہ اوپر سے لے کر کے حمرہ، سواد اور صفرۂ مشبعہ اور صفرۂ ضعیفہ اور خضرا اور قدرہ اور تربیہ، یہ سب ہمارے یہاں خون ہے، لیکن جو خضرا، صفرۂ ضعیفہ اور قدرہ اور تربیہ ہے یہ صرف ہمارے نزدیک خون کے حیض کے ہیں، اور باقی کے یہاں یہ حیض کے خون میں شمار نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر حیض کے ایام میں ان میں سے کوئی سا رنگ دکھا ہے، خضرا یا صفرۂ ضعیفہ ہے نا، ہلکا پیلا، یا پھر گدلا رنگ، یا پھر مٹیالہ رنگ، تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اسے حیض کے میں سے ہی شمار کیا جائے گا، اور باقی جو ائمہ ہیں ان کے یہاں ان کو حیض میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ وفرق ما بینہما ان القدرۃ ما تضرب الی البیاض والتربیۃ الی السواد، اور ان دونوں کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ گدلا یہ وہ ہے جو سفیدی کی طرف مائل ہو، اور مٹیالہ یہ وہ ہے جو سیاہی کی طرف مائل ہو، یعنی گدلے رنگ میں اور مٹیالے رنگ کے اندر فرق یہ ہے کہ جو گدلا ہوتا ہے یہ سفیدی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو مٹیالہ ہوتا ہے یہ سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں سے یہ دونوں کے دونوں حیض کے رنگوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ مَسْأَلَةَ الطُّهْرِ الْمُتَخَلِّلِ عَلَى أَلْوَانِ الْحَيْضِ لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِمُدَّةِ الْحَيْضِ فَأَلْحَقَهَا بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْأَلْوَانَ، اور مسئلہ طہور متخلل کو الوان حیض پر مقدم کیا ہے کیونکہ یہ متعلق ہے حیض کی مدت کے ساتھ، پھر تو ان کو اس کے ساتھ ملحق کر دیا، پھر حیض کے رنگوں کو ذکر کیا۔ یعنی یہاں پہ ماتن علیہ الرحمٰن نے جو پہلے ذکر کیا ہے اس میں پہلے طہور متخلل بیان کیا، پھر اس کے بعد حیض کے رنگ کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جو طہور متخلل کا مسئلہ ہے یہ متعلق ہے حیض کی مدت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حیض کے رنگ کا بیان آتا ہے، یعنی پہلے یہ معلوم کیا جائے گا کہ جو مدت ہے وہ کتنی ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بیان آتا ہے کہ کون سا رنگ جو ہے وہ حیض کا ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے طہور متخلل کا جو مسئلہ ہے یہ حیض کی مدت کے ساتھ متعلق ہے، کیونکہ اگر کوئی سا بھی رنگ دوسرا رنگ اگر حیض کی مدت کے باہر آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حیض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے مدت کا جاننا ضروری ہے کہ مدت کیا ہے اور کس طرح سے مدت کی تفصیل ہوتی ہے۔ تو جب مدت معلوم ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ معلوم کیا جائے گا کہ کون سا رنگ جو ہے وہ حیض کا ہوگا۔ تو مدت معلوم کرنے کے بعد اس مدت کے اندر اگر وہ رنگ آتا ہے تو وہ حیض کا شمار کیا جائے گا، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مدت ہی معلوم نہیں ہے تو پھر کوئی سا بھی رنگ آئے اس میں شک ہوگا، تو لہٰذا پہلے مدت کا جاننا ضروری ہے، اور جو طہور متخلل کا مسئلہ ہے یہ مدت کے ساتھ متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے طہور متخلل کے مسئلے کو ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد حیض کے رنگوں کا بیان کیا، تو اسی وجہ سے انہوں نے پہلے اس کو ایک مقدم کیا ہے طہور متخلل کے مسئلے کو حیض کے رنگوں کے مسئلے پر۔ وہی انہوں نے ذکر کیا کہ مقدم کیا ہے طہور متخلل کے مسئلے کو الوان حیض پر، کیونکہ طہور متخلل کا مسئلہ یہ متعلق ہے حیض کی مدت کے ساتھ، تو اس کو اسی کے ساتھ ملحق کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی طہور متخلل کے مسئلے کو ملحق کر دیا حیض کی مدت کے ساتھ، یہ حیض کا مدت کا بیان کیا، پھر اس کے بعد طہور متخلل کا بیان کر دیا، پھر اس کے بعد ثم ذکر الالوان، پھر حیض کے رنگوں کا ذکر کیا۔